أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 139 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 64 تا 65 کا. 2 آیات آج سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے حسب معمول سب سے پہلے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کریم میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے. ایک طویل روایت کا روزانہ ہم ایک ایک جملہ سمجھ رہے ہیں اور قرآن حکیم کی عظمت پر یہ بہت پیاری طویل حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا آج یہ جملہ ہمارے سامنے ہے کہ اس قرآن کریم میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے. موجود تو ہے, ہم تلاش کرتے ہیں کہ نہیں, اس پر توجہ کی ضرورت ہے. آئیے آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. 2 آیتیں آج ہم سمجھ رہے ہیں. سورۃ النساء آیات 64 اور 65. آئیے ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے, اور اگر انہوں نے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے, پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے, تو یقیناً وہ اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا پاتے. پس ہرگز نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں آپس کے جھگڑے میں, پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس فیصلے کے بارے میں جو آپ فرمائیں, اور اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 اور 65 کا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں. گزشتہ آیات اور آج کی آیات کا باہمی تعلق, اس کو ہم سمجھتے ہیں ربط آیات میں. سب سے پہلی بات اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ربط آیات کے حوالے سے لکھا ہے, گزشتہ آیت میں منافقین کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار کی مذمت تھی. منافقین کا بیان پچھلی نشست میں بھی تھا, آج بھی آئے گا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے, دعویٰ کرتے تھے ماننے کا, مگر تقاضوں پر اور احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے. چنانچہ لکھا ہے کہ گزشتہ آیت میں منافقین کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار کی مذمت تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فرضیت کا تذکرہ ہے. اب اللہ کے رسول
अलैहिस्सलाम की इताअत का हुक्म दिया जा रहा है। यह गुज़िश्ता आयात और आज जो आयात समझ रहे उनका बाहमी रब्त। नाज़रीन किराम, रब्त आयात के बाद तारुफ का सेगमेंट होता है, यानी जो बात आज हम समझेंगे तफसील से तशरीह में, उनका मुख्तसर बयान अव्वलन तारुफ के ज़ेल में आता है। तारुफ के ज़ेल में दो बात इस वक्त हमारे सामने। पहली बात, रसूलों की इताअत हमेशा लाजिम की गई है, तफसील आएगी आगे तशरीह में इंशाअल्लाह। और दूसरी बात लिखी है तारुफ के ज़ेल में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनके अहकामात को तस्लीम और उन पर अमल करने का हुक्म। इताअत का हुक्म, अहकामात को तस्लीम करने का हुक्म और अहकामात पर अमल दरामद करने का भी हुक्म दिया जा रहा है। तारुफ के बाद नाज़रीन किराम तज़िया हम करते हैं आयात का, यानी हर आयत में क्या उन्वान ज़ेर गुफ्तगू आता है उस पर बात होती है। सूरत निसा आयात 64 तक 65 का तज़िया। पहले आयत नंबर 64 सूरह निसा की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फ़र्ज़ है, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। और अगली आयत आयत नंबर 65 लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को तस्लीम किए बगैर ईमान मोतबर नहीं है। आपके फ़ैसलों को तस्लीम ना किया जाए तो ईमान ही नहीं है। इस ईमान की नफ़ी हो जाती है इस आयत की रोशनी में, जिसकी तफसील आगे बयान की जाएगी। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा, रब्त आयात, तारुफ और तज़िया आपके सामने पेश किया गया। अब दो आयात जो आज हम समझ रहे हैं उनका तर्जुमा, तशरीह और तफसील आपके सामने रखी जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले सूरत निसा आयत नंबर 64 है। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सूरत निसा आयत नंबर 64 है। आइए करते इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, और नहीं भेजा हमने किसी रसूल को मगर इसलिए कि उनकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से, और अगर उन्होंने जब अपनी जानों पर जुल्म कर लिया था तो वह आपके पास हाजिर होते, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए बख्शिश मांगते, तो यकीनन वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, निहायत रहम करने वाला पाते। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत निसा आयत नंबर 64 का और इताअत की अहमियत का बयान है, जो बहुत सराहत और वदात के साथ इस मकाम पर आया है। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में, आप तो हमारे साथ स्वयं मौजूद थे, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की, तो नाज़रीन किराम आप भी हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में मौजूद थे कि इन आयात में मुनाफिकीन की जो रेशा दवानियाँ हैं, उनके जो जराइम, उनका तस्करा है। एक बात थी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उन पर बहुत भारी थी, और अपने पिछले प्रोग्राम में ये भी समझा कि आज के दौर में और माजी में भी इनकार सुन्नत में जो लोग मुब्तला होते हैं, फितना इनकार सुन्नत में जो लोग मुब्तला होते हैं, वो भी इताअत रसूल से इख्तियार करते हैं माअज़ल्लाह। तो ये मुनाफिकीन का पोल भी खोला गया और बार बार इताअत रसूल पर जोर दिया गया है, जैसे कि इस वक्त जो आयत ज़ेर मुताला आयत नंबर 64 उसमें भी तफसील आ रही है। अब आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 64 की तशरीह में पहला नुक्ता इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। लिखा है, इताअत रसूल अलैहिस्सलाम के मौजू पर इंतहाई ताकीदी उसलूब है। और ये इताअत रसूल हर रसूल, यानी जिस जिस दौर में जो जो रसूल मौजूद रहे और जिनकी शरीयत मौजूद रही, उनकी पैरवी लाजिम थी। अब आखिरी रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी इताअत और उनकी शरीयत की पैरवी लाजिम है। लिखा है कि इताअत रसूल अलैहिस्सलाम के मौजू पर इंतहाई ताकीदी उसलूब है। और अगली बात जो तशरीह में आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, देखिएगा, लिखा है, रसूलों की बेअसत का मकसद अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी इताअत है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जब भी रसूल भेजा तो क्यों, इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से रसूल की इताअत की जाए। तो रसूलों को मबऊस किया जाना, रसूलों को भेजा जाना, इसका एक अहम मकसद क्या है कि अल्लाह के हुक्म से रसूलों की इताअत की जाए। और इस बात की इंतहा है अगली बात जो आगे तशरीह में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह ही की इताअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह ही की इताअत है। सूरत निसा आयत नंबर 80 इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको आगे चलकर। नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, सूरत निसा आयत नंबर 80 में कुरान ने फरमाया, मैं युतिइर रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसी ने अल्लाह की इताअत की। आयत नंबर 80 का मुताला होगा तब भी तफसील बयान होगी। एक मिसाल दिए देते हैं, नमाज किसके लिए अदा करते हैं? अल्लाह के लिए। नमाज का हुक्म किसने दिया?
اللہ نے، لیکن نماز پڑھتے کس کے طریقے کے مطابق ہیں؟ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل ہوگا، تبھی اللہ کی اطاعت ہو سکے گی۔ اس لیے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا کہ جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اسی نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی۔ ناظرین کرام، یہ تو اطاعت رسول کا بیان ہوا اس آیت کے ایک حصے میں۔ اگلے حصے میں منافقین کے حوالے سے گفتگو ہے۔ پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات سمجھی تھی ایک واقعے کے حوالے سے کہ ایک منافق و یہودی کا جھگڑا ہو گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، جبکہ وہ منافق اس فیصلے پر خوش نہیں تھا اور وہ کعب بن اشرف کے پاس جانے لگا جو کہ یہود کا ایک سردار تھا۔ اس منافق نے، جس کا واقعہ بیان ہو چکا پچھلی نشست میں، اس منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرنا چاہی۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی یہ واقعہ یاد ہوگا جو پچھلی پروگرام میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اب اسی کے تسلسل میں یہ آیت ہے۔ آئیے اگلے نکات اس آیت کی تشریح میں سمجھتے ہیں جو اس منافق کے طرز عمل کے حوالے سے ہے۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، منافق کو غلطی پر ندامت اور اللہ کے حضور استغفار کی تلقین۔ کیا کرنا چاہیے کہ وہ ندامت کا اظہار کرے اور اللہ کے حضور استغفار کا اہتمام کرے۔ ایک بات تو یہ تلقین کے طور پر آئی۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ اب جب ایذا پہنچائی تو ان سے بھی جا کے معذرت کرے۔ چنانچہ اگلا نقطہ آگے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور ان سے دعا کرانے کی تلقین۔ رسول اللہ علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے، اس منافق کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ سے بھی استغفار کرے، اور کیونکہ ایذا پہنچائی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خدمت میں بھی حاضری دے، ان سے بھی معافی مانگے اور درخواست کرے کہ رسول اللہ بھی اللہ سے اس کے حق میں دعا کرے، تو پھر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے آگے لکھا ہے، سچی توبہ پر معافی کی نوید سنائی گئی ہے۔ نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ سچی توبہ پر معافی کی نوید سنائی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ اگر وہ یہ بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو پہلی بات ندامت بھی کرے، دوسری بات اللہ کے حضور توبہ کرے، تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حاضر ہو اور کیونکہ ان کو ایذا پہنچائی تو ان سے بھی معافی مانگے اور رسول اللہ علیہ السلام اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن بہرحال ایسے منافقین کا معاملہ یہ رہا کہ وہ ہر دھرمی پر اڑے رہے تو پھر اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تو پردہ فرما گئے۔ اب ہم جو دعائیں کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ایک بات خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ دعا کے شروع اور آخر میں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر خیر کریں گے تو ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ آغاز میں بھی دعا کے درود شریف اور اختتام پر بھی درود شریف۔ فائدہ کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ہماری دعا کے شروع میں بھی اگر رحمت آ جائے اور ہماری دعا کے آخر میں بھی اگر رحمت آ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دعاؤں پر بھی رحمتیں آ جائیں گی اور ہماری دعائیں اللہ کے حضور قبول ہو جائیں گی۔ اور ایک بات علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بہرحال جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو وہ بھی قبولیت کا مقام ہے۔ وہاں جا کر بھی ہم اللہ کے حضور جب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا روضہ مبارک و مبارک مقام ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں نفاق کی ہر شکل سے بچائے اور اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جس میں اطاعت رسول پر زور ہے اور تمام پیغمبروں کو جو بھیجا گیا بتایا گیا اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ان آیات میں، سورہ نساء کی ان آیات میں بار بار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا جا رہا ہے اور اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں بھی آئے گا۔ بڑی شد و مت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تاہم ملاقات ہوتی ہے ناظرین کرام آپ سے ایک وقفے کے بعد جو آپ کے ہمارے درمیان اس وقت حائل ہے۔ امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुश आमदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुताला कर रहे हैं सूरत निसा आयत नंबर 64 और 65 का। वक्फे से पहले आयत नंबर 64 का बयान मुकम्मल हुआ। अब वक्फे के बाद आयत नंबर 65 का मुताला शुरू करते हैं। इस आयत में भी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को तस्लीम करने और उन अहकामात पर अमल करने की तलकीन की जा रही है। इरशाद हुआ रब्बुल आलमीन की तरफ से सूरत निसा आयत नंबर 65 में, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सूरत निसा आयत नंबर 65। आइए करते इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, बस हरगिज नहीं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है आपके रब की कि वो मोमिन नहीं हो सकते यहां तक कि वो आपको हाकिम मान लें आपस के झगड़े में, फिर ना पाएं अपने दिलों में कोई तंगी उस फैसले के बारे में जो आप फरमाएं और उस फैसले को दिलो जान से तस्लीम करें। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत निसा आयत नंबर 65 का। इस आयत का एक शान नुज़ूल भी है, वो आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन एक अंदाज इस मकाम पर आया उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अल्फाज से फला व रब्बी का, बस हरगिज़ नहीं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की कसम। ये जो तर्जुमा बस हरगिज़ नहीं, इससे क्या मुराद है? तो नाज़रीन किराम इसको नोट कीजिए। अल्लाह ताला कुछ लोगों के तर्ज अमल की शद्दोमत से नफ़ी फरमा रहे। वो मुनाफिकीन जो कलमा पढ़ते थे मगर नबी अकरम अलैहिस्सलाम की इताअत नहीं करते थे, वो लोग के जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की रिसालत को कबूल करने के दावेदार थे मगर उनके अहकामात पर अमल नहीं करते थे, उनके इस तर्ज अमल की नफ़ी अल्लाह फरमा रहे कि हरगिज़ नहीं। यानी क्या मुराद? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्या गलत है? जो उनका तर्ज अमल। तो पहले नफ़ी और फिर अगली बात बयान हो रही कि आपके रब की कसम ये हरगिज़ ईमान वाले ना होंगे, और तफसीर आगे बयान होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आइए इस आयत के शान नुज़ूल की तरफ चलते हैं, जो स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। शान नुज़ूल और अगली बात लिखी आगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुप्पी ज़ात भाई हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किसी से ज़मीन को सैराब करने के बारे में झगड़ा हो गया, एक निज़ा हो गया, एक झगड़ा हो गया। चुनांचे फिर क्या हुआ? मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने पर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में फ़ैसला हुआ। अल्लाह के रसूल ने फ़ैसला फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या हुआ? इस पर दूसरे शख्स ने कहा कि रिश्तेदार होने के नाते फ़ैसला दिया गया है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। गोया ये शख्स किस पे तरफदारी का इल्ज़ाम लगा रहा है? माअज़ अल्लाह, अल्लाह के रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के फ़ैसले को मानने को तैयार नहीं हो रहा। यह है शान नुज़ूल या पस मंज़र जिसमें यह आयत अल्लाह ताला ने अता फरमाई और इताअत रसूल अलैहि सलाम की अहमियत को वादे फरमाया है। चुनांचे आगे लिखा है, अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाकर ऐसे लोगों के ईमान की नफ़ी फरमाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को कबूल न करें। ऐसे लोग जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के फ़ैसले को कबूल नहीं कर रहे, अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाकर उनके ईमान की नफ़ी फरमा दी। आगे लिखा है, लफ्ज़ शजर, शजरा का लफ्ज़ आया था ना, लफ्ज़ शजर में हर किस्म के मामलात और तनाज़ात शामिल हैं, खा वो अहकाम में हो या अकाइद में। अकाइद के बारे में कुछ अहकाम, अकाइद के बारे में कुछ फ़ैसले हों या तफसीलात हो या तालीमात हो, या अहकाम के बारे में फ़ैसले हो या तफसीलात हो या तालीमात हो। शजर के लफ्ज़ में सारे किस्म के मामलात, चाहे वो अकीदे से मुताल्लिक़ हो या अमल से मुताल्लिक़ हो, सब के सब इसमें शामिल और दाखिल हैं। जिस शख्स ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया, वो जो 14 सदियों पहले था उसके बारे में भी, और आज भी खुदा ना खास हो कोई शख्स है तो क्या कहा जा रहा है? लिखा है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को खुशी से कबूल करे और दिल में तंगी महसूस न करे। इसकी वजाहत अभी आगे चलकर करेंगे कि बजाय इसके कि नफ़ी की जाए या माअद अल्लाह रद्द किया जाए, नहीं, दिल से कबूल करो, खुशी खुशी कबूल करो और दिल में कोई तंगी भी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के फ़ैसले पर महसूस न करो। नाज़रीन किराम, अगली दो बातें भी बहुत अहम हैं कि ये तफसीलात वाक़े के तौर पर तो पिछले 1400 साल पहले का वाक़या है, लेकिन जो हिदायत अता की गई ये आज के लिए भी और ये क़यामत तक के लिए भी हैं। अगले दो निकात इसी हवाले से नोट कीजिएगा। स्क्रीन पर लिखा है, इख्तिलाफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ मानना सिर्फ आपके आहद के साथ मखसूस नहीं, बल्कि आज भी मामलात में अल्लाह के रसूल के फैसले को तरजीह दी जाएगी,
بلکہ ماننا پڑے گا، بلکہ عمل کرنا پڑے گا، بلکہ ایسا کہ دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ ایسا کہ پورے طور پر اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے فیصلوں پر عمل صرف 14 صدیوں پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا تقاضا اور مطالبہ آج کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلا نقطہ اسی تسلسل میں لکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی سنت و تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے، جو کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی رجوع ہے۔ آج کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو قرآن سے تلاش کیا جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے تلاش کیا جائے، جیسے کہ علماء دین اسی کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے اور وہاں سے جو رہنمائی ملے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ ناظرین کرام اس آیت میں 3 پہلوؤں کے اعتبار سے بات ہے، آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ لکھا آگے تشریح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو قبول کرنا 3 اعتبارات سے ہوگا، 3 اعتبارات سے، اور بہت توجہ کیجئے گا۔ ایک طرف وہ ٹولہ ہے ہمارے معاشرے کے وہ لوگ منکرین سنت اور کچھ سیکولر مائنڈڈ اور کچھ غیروں کے ساتھ روابط رکھنے والے مرعوب زدہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، معاذ اللہ۔ آئیے قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ہر فیصلے کو قبول کرنا 3 اعتبارات سے ہوگا۔ نمبر 1، اس بات پر اعتماد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ برحق ہے، جو فیصلہ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے۔ دوسری بات، بندہ زبان سے بھی فیصلے کی صحت کا اقرار کرے، کہے کہ ہاں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اور نمبر 3، عملی طور پر اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے، نہ دل میں تنگی محسوس کرے بلکہ پورے طور پر ان کے حکم و فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے۔ یہ ہے جو بات اطاعت رسول اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو ماننے کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آیت نمبر 65 سورۃ النساء کا بیان بھی کسی درجے میں مکمل ہوا۔ آج 2 آیتیں ہم نے سمجھی، مگر اطاعت رسول علیہ السلام کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے بہت قیمتی آیات تھیں جن کا آج ہم نے مطالعہ کیا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے سوالات کے حوالے سے، آئیوں سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی سہیل، پہلا سوال کیا ہے؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات میں منصف بنانے کا حکم دیا گیا، تو اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بنایا اور ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں ان کو منصف مانیں۔ اب سوال ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ اپنے معاملات کے لیے ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا علم حاصل کریں۔ پتہ تو ہو کہ معاملات زندگی میں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فیصلے عطا فرمائے، کیا احکامات عطا فرمائے، لباس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں کیا بتایا ہے، کمانے کے بارے میں کیا بتایا ہے، خرچ کرنے کے معاملے میں کیا بتایا ہے، خوشی کے بارے میں کیا حکم دیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، غمی کے بارے میں کیا آداب بتائے، زندگی کے انفرادی گوشوں کے لیے کیا بتایا، زندگی کے اجتماعی گوشوں کے لیے کیا بتایا۔ تو پہلا کام تو کیا ہے؟ علم دین حاصل کریں تاکہ نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے علم میں آئیں۔ دوسرا کام، جو حکم ان کا سامنے آئے پورے طور پر دل سے مانیں، اور جب عمل کا موقع ہو تو پورے طور پر دلی آمادگی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ 2 بنیادی کام، پہلے علم کا حصول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، اور دوسرا کام اس پر عمل درآمد۔ تیسرا کام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور احکامات فرد کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی۔ تو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر معاشرے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پھیلانا اور ان کی تعلیمات پر مبنی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ بھی ہمارا فرض اور ذمہ داری بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا باہمی ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا باہمی ربط کیا ہے؟ ماشاءاللہ ناظرین کرام، اس سوال سے ایک نقطہ مجھے یاد آ گیا، تو بہتر ہے کہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ قرآن حکیم میں کم سے کم 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کم سے کم 11 مرتبہ۔ ایک حوالہ چاہیں تو نوٹ کر لیں، سورہ تغابن آیت نمبر 12 ہے، 28 پارہ سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں ذکر آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سوال یہ تھا کہ باہمی تعلق کیا ہے؟ اطاعت اصلاً
اللہ کی ہے, عملاً رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, اطاعت اصلاً کس کی ہے؟ اللہ کی, حق اس کا ہے. عملاً کس کی ہے؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. طریقہ وہ بتائیں گے. تبھی تو ہم نے سمجھا تھا سورہ نساء آیت نمبر 80 کی روشنی میں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. نماز کی مثال دی تھی نا, نماز کس کا حق ہے؟ یہ عبادت کس لیے انجام دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے. طریقہ کس سے لیتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام سے. اب ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے ناظرین کرام, بہت ٹیکنیکل بات ہے. اطاعت پہلے رسول اللہ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تب اللہ کی ہوگی. نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق انجام دیں گے, تب اللہ کا جو حق ہے کہ اس کے لیے نماز ادا کی جائے وہ حق ادا ہوگا. بات واضح ہو رہی؟ الحمدللہ. جی عابد, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ آیت نمبر 64 میں آج جو ذکر ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ آیا ماشاءاللہ کہ آیت نمبر 64 میں ذکر تھا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات, ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء غیر محلہ, کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو بندے کا کام کیا ہے؟ بندہ بنے, اور اللہ نے بندوں کو کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جب بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تب بھی کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. جب بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا تب بھی کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا. اور اس منافق نے واقعہ آ چکا, اس منافق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی, تو گویا اس نے بے انصافی کا معاملہ کیا. اسی طرح نوٹ کیجئے, اطاعت کی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول اللہ کا حق ہے, اور اس منافق نے رسول اللہ کا حق پامال کیا, یہ بھی ظلم, یہ بھی بے انصافی اور حق تلفی کے ذیل میں آئے گا. یوں بہت سارے اعتبار سے جانوں پر ظلم کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. عابد, بات واضح ہو گئی؟ جی الحمدللہ. جی ناظرین کرام, سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ, سورتوں کے حوالے سے مختلف ناموں کو ہم سمجھ رہے ہیں. آج کا نقطہ اسکرین پر دیکھیے گا, لکھا ہے وساط مفصل, آخری پارے کی سورۃ الطارق سے سورۃ اللیل تک کی سورتوں کو کہا جاتا ہے. پچھلی مرتبہ میں طوال مفصل سمجھا تھا, ٹھیک ہے. مفصل یہ آخری جو صورتیں ہیں نا قرآن حکیم کی آخری منزل, ان کو کہا جاتا ہے. طوال تھوڑی طویل صورتیں, سورہ حجرات سے لے کر سورۃ البروج, کل یہ ذکر کیا تھا ہم نے پچھلے پروگرام میں. آج وساط مفصل, وساط وسط, درمیانی, یعنی درمیانی سائز کی صورتیں, تھوڑا سا مختصر. تو وساط مفصل آخری پارے کی سورۃ الطارق سے سورۃ اللیل تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے. اور عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں ان جیسی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ناظرین کرام, قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے. جن باتوں کو ہم نے سمجھا ہے ان کا آخر میں ایک جائزہ راؤنڈ اپ کے طور پر لیتے ہیں. 3 باتیں حاصل مطالعہ میں. پہلی بات, انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا ایک اہم مقصد ان کی اطاعت ہے, تفصیل آ چکی ہے. دوسرا نقطہ ہم نے سمجھا, معاملات و نزاعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ ماننا ایمان کی نفی کی علامت ہے. ایمان ہی نہیں ہوگا اگر رسول اللہ علیہ السلام کو منصف یعنی فیصلہ دینے والا نہ مانا جائے. اور تیسری اور آخری بات ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں, اختلافات کے خاتمے کا واحد حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ساری امت کو جوڑنے والی شے وہ اتباع رسول ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین کرام, حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے. 3 سوالات آج بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے, ہم سب کے لیے اپنے اندر جھانکنے کا ایک موقع. پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے, کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھنے اور عمل کرنے میں کوشاں ہیں؟ لیجیے, یہ آپ کا ہی سوال تھا نا, ہماری ذمہ داری کیا ہے, تو یہ جواب آ گیا اور پہلے بھی آ چکا ہے. کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھنے اور عمل کرنے میں کوشاں ہیں؟ دوسرا سوال, کیا ہمارے نزاعات کے فیصلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ ہمیں علم ہے بھی کہ نہیں. دوسری بات, ہم معلوم کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. تیسری بات, جو ہمیں بتا بھی دیتے ہیں ہم ان کی بات مان کر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے. جھگڑوں کے ٹائم پر ہم اپنی عقل کو لڑاتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے گی, یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم ایسے احکامات پر جن پر عمل میں کچھ دشواری ہو, ناگواری تو محسوس نہیں کرتے؟
وہ اردو میں کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. آسان لگا تو مان لیا, مشکل لگا تو چھوڑ دیا. کیوں ناظرین کرام؟ جمعے کی 2 رکعت آسان لگی تو ادا کر لی, اور 5 وقت کی مشکل لگی تو چھوڑ دی, ہے نا گڑبڑ. بسم اللہ الرحمن پڑھ کے کھانا کھانا آسان لگا, بسم اللہ تو پڑھ لی, کھانا حرام کا ہے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہو رہے. صدقہ خیرات دیتے ہیں جی ثواب ملے گا, بہت اچھی بات ہے, مگر سود خوری سے مال کما کے صدقہ خیرات کر رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کرنا چاہیے. آخری 2 باتیں. گزشتہ سوال کا جواب. گزشتہ سوال ہم نے رکھا تھا دعائیہ کلمات پر مبنی, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ جی مجھے معلوم ہے, دعا تم سب کو یاد ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور امید جواب آپ کو مل گیا ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201. سورۃ البقرہ کی ہنٹ دی گئی تھی 100 آیات کے بعد, تو 100 کے بعد ہی ہے, 100 کے بعد اور 100 گزار لیں گے تو 201 آ جائے گی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 اس کا درست جواب ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا, اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 2 رسولوں کی دعا ہے, غور کیجئے گا, اور سورۃ البقرہ ہی میں تلاش کیجئے 100 کے بعد, مگر 100 کے بعد 100 کی جمپ نہ لگائیے گا, تلاش کیجئے گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 کے بعد تلاش کیجئے گا, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا, جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھا یا رسول